خوش آمدید۔ آج کی سب سے بڑی خبر خلیج فارس سے، جہاں تصویراتی نقشہ ڈرامائی انداز میں بدل رہا ہے۔ دو بڑی عالمی طاقتیں اب ایک اہم علاقائی تنازع میں براہ راست داخل ہو رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق روسی اور چینی جنگی بحری جہاز آبنائے ہرمز اور خلیج فارس کی جانب روانہ ہو چکے ہیں، جہاں وہ پہلے سے طے شدہ ایرانی فوجی مشقوں کا حصہ بنیں گے۔ اور یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب خطے میں کشیدگی پہلے ہی اپنے عروج پر ہے۔ لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ تعیناتی کوئی معمولی مشق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑا اسٹریٹجک قدم ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ امریکی دباؤ کا سیدھا جواب ہے، اور یہ ان تینوں ممالک کے درمیان تعاون کی ایک ایسی نئی سطح کا اشارہ ہے جو ایک نئے سہ فریقی اتحاد کو جنم دے رہا ہے۔ اس قدم کی سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کون سے فوجی اثاثے تعینات کیے جا رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق روس اور چین صرف اپنی جنگی جہاز نہیں بھیج رہے، بلکہ وہ ایسی جدید ترین ٹیکنالوجی لا رہے ہیں جو ٹوما ہاک جیسے کروز میسائلوں کو روک سکتی ہے، اور یہاں تک کہ F-35 اسٹیلتھ لڑاکا طیاروں کا مقابلہ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمام سسٹم ان فوجی مشقوں کی آڑ میں ایرانی ساحلوں پر نصب کیے جائیں گے۔ تو یہاں سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر روس اور چین اس وقت یہ قدم کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ذرائع کا تجزیہ بالکل واضح ہے، یہ صرف ایک فوجی مشق نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت گہرے اسٹریٹجک مقاصد چھپے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اس کے پیچھے 3 بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، ایران میں کسی بھی ممکنہ امریکی کوشش سے حکومت کی تبدیلی کو روکنا۔ دوسری، اپنے بڑے معاشی مفادات کا تحفظ، یعنی چین کے لیے سستا تیل اور روس کے لیے ہتھیاروں کی ایک بہت بڑی مارکیٹ۔ اور تیسری اور سب سے اہم وجہ، امریکی بالادستی کو چیلنج کرنا اور دنیا کو یہ صاف پیغام دینا کہ ایران کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ مگر یہ محاذرائی صرف روایتی ہتھیاروں تک ہی محدود نہیں رہی۔ اب یہ جنگ جدید ٹیکنالوجی اور خاص طور پر الیکٹرانک وارفیئر کے میدان میں داخل ہو چکی ہے۔ اور اس اتحاد کا ایک سب سے اہم پہلو ذرائع کے مطابق یہ ہے کہ چین ایران کو اپنا بیدو نیویگیشن سسٹم فراہم کر رہا ہے، جو امریکی GPS کا متبادل ہے۔ یہ قدم اس پورے کھیل کو بدل کر رکھ سکتا ہے۔ اور اس کی اسٹریٹجک اہمیت یہی ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ بیدو سسٹم کو امریکی GPS سے چلنے والے ہتھیاروں کو جام کرنے یا ان کا راستہ بھٹکانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہی ہے الیکٹرانک جنگ، جو امریکہ کی ایک بہت بڑی فوجی برتری کو ختم کر سکتی ہے۔ اور ذرائع کے مطابق ایسا ماضی میں مبینہ طور پر بھارتی میزائلوں کے ساتھ کیا بھی جا چکا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں اس کے بڑے جیوپولیٹیکل اثرات کی۔ ذرائع کے مطابق یہ صورتحال اب ان عالمی طاقتوں کے لیے اپنی بقا کا مسئلہ بن چکی ہے۔ ذرائع کی رپورٹ میں ایک بہت ہی چونکا دینے والا تجزیہ پیش کیا گیا ہے۔ ان کے مطابق ایران کا خاتمہ روس اور چین کے خاتمے کے برابر ہے۔ ان کے نقطۂ نظر سے ایران کا گرنا ایک ڈومینو ایفیکٹ شروع کر دے گا، جو عالمی سطح پر روس اور چین کے اثر و رسوخ کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ سیدھے الفاظ میں، اگر ایران گیا تو ان کی سپر پاور کی حیثیت بھی نہیں رہے گی۔ اور ان کے اس خوف کی ایک وجہ ماضی کا تجربہ بھی ہے۔ ذرائع وینزویلا کی مثال دیتے ہیں، جہاں روسی اور چینی کمپنیوں کو ملک سے نکال دیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایران کے معاملے میں اتنا مضبوط موقف اپنائے ہوئے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرائے۔ اب آتے ہیں اس صورتحال کے سب سے تشویشناک پہلو کی طرف۔ ذرائع کے مطابق یہ معاملہ اب صرف مشرق وسطی تک محدود نہیں رہے گا۔ ان کا حتمی نتیجہ بالکل واضح ہے۔ روسی اور چینی افواج کی براہ راست موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ ایران پر کیا گیا کوئی بھی حملہ اب ان دونوں ممالک کے لیے ایک سیدھا چیلنج سمجھا جائے گا، اور یہ وہ صورتحال ہے جو ذرائع کے مطابق ایک علاقائی جھڑپ کو بہت تیزی سے ایک عالمی جنگ میں بدل سکتی ہے۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے، کیا یہ محض ایک بڑی فوجی مشق ہے، یا پھر ہم خلیج میں ایک نئے عالمی نظام اور طاقت کے ایک نئے توازن کو ابھرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ ان پیش رفتوں کے سنگین نتائج پر غور کرنا اس وقت انتہائی اہم ہے۔